اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی احسان کے ساتھ اور وہ توفیق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، الحمدللہ 5ویں تاقرات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے موجود ہیں، اور اس بات کا یقین رکھیے کہ اگر آپ نے 21، 23، 25، 27 اور آج کی آخری رات جو ہے ماہ مبارک کی، اس کو آپ نے اویل کیا، اس میں آپ نے اللہ پاک سے دعائیں کیں، اس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، تو پھر شارٹ رکھیے کہ آپ کو شب قدر مل گئی۔ کس قدر خوبصورت احساس ہے کہ شب قدر مل گئی، اس لیے کہ بس طے تھا نا کہ یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، تو آف کورس اگر یہ 5ویں رات جو ہے وہ ہم آج اویل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شب قدر کی جو رحمتیں ہیں، شب قدر کی جو برکتیں ہیں، اس کو ہم اللہ کے ہاں پا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ جو آج کی ہم نے منتخب کی ہے، وہ سورہ قمر کی آیات ہیں، اور سورہ قمر کی آیات جو ہے وہ منتخب کرنے کا ایک خاص جو ہے وہ مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ یاد دہانی ہے، اور وہ یاد دہانی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی یاد دہانی ہے کہ جو بس ہمیں بار بار کرنی ہے، ہمیں بار بار وہ یاد دہانی جو ہے وہ کروانی ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک شیورٹی ہے، اور وہ شیورٹی کیا ہے وہ میں تو نہیں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ قرآن سے دیکھیے، ٹھیک ہے۔ 27واں جو ہے وہ پارہ ہے، اور جو ہے سورہ قمر ہے، تو اس سے ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور بس آج یہ ایک ہی سورہ ہے، اس سورہ کو ہم جو ہے ہم آپ کے ساتھ اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ تعالیٰ کی شیورٹی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے گا، پھر آپ مجھ سے شیئر کیجیے گا کہ کیا شیورٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوبارہ دہرا دیتی ہوں، 27واں پارہ ہے ہمارا قال فما خطبکم کا، اور اس کی صورت ہے سورہ قمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آخری نبی کے طور پر، خاتم النبیین کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے دلیل تھی کہ بس اب قرب قیامت جو ہے وہ ہے، اور جو ہماری دنیا کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلب ہمارے ہاں 1000 سال گزرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ایک دن گزرتا ہے،
تو اس حساب سے دیکھیں تو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو تقریباً 1.5 دن ہوا ہے دنیا سے گئے ہوئے، ہے نا؟ تو اس لحاظ سے یہ سمجھیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی قیامت کی جو گھڑی ہے بس وہ قریب آ گئی ہے، کیونکہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اگلی بات ہے وانشق القمر، اور سورج وہ جو ہے چاند جو ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ جیسے کہ قیامت میں جو ہے وہ چاند جو ہے وہ اس کو نوچ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے، تو کفار قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ معجزہ جو ہے وہ دکھلایا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب ہوا کہ ایک سائڈ پر چلا گیا، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا، اور وہ جو سب بیٹھے ہوئے تھے سرداران قریش، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ معجزہ جو ہے وہ ان کو کر کے دکھلایا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہماری آنکھوں پر جو ہے وہ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، اور ہم تو نہیں مان لائیں گے، اور یہ تو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے اوپر سحر کر دیا اور جادو جو ہے وہ کر دیا۔ اسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر ہم کچھ یہ بہت کچھ ایکسٹرا آرڈنری جو چیز ہے وہ کر دیں گے تو شاید لوگ جو ہے نا وہ ایمان جو ہے وہ لے آئیں گے، شاید ایسے کر دیں گے تو لوگ ایمان لائیں گے۔ اگر ہم لوگوں کی خواہشات اور مرضی اور فرمائشوں کے اوپر چلیں گے تو اس پر وہ ایمان نہیں لانے والے۔ دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادہ زاد اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، وہ مٹی کا جو ہے وہ ایک بنایا کرتے تھے پرندہ، اس میں پھونک مارا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ جیتا سلامت ایک جو ہے پرندہ جو ہے وہ بن جایا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا وہ ان معجزوں کا اور وہ ایکسٹرا آرڈنری کچھ چیزوں کا جو ہے نا وہ منتظر نہیں ہوتا، بس وہ تو لانا ہوتا ہے ایمان تو وہ لے آتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی جو ہے اس میں دریا جو ہے وہ پار ہو رہا ہے، انہوں نے دیکھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو ہے وہ چھڑی جو ہے وہ ماری اور سوکھا راستہ نکل آیا، اور ایسا سوکھا راستہ جو ہے وہ نکلا کہ ان لوگوں کو جو ہے جو دشمن تھے ان کو راستہ نہیں ملا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھی اور ان کی قوم جو تھی جو بہت بڑی تعداد میں تھی وہ راستہ کراس کر کے چلے گئے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، جنہوں نے بحث و تمہیز کرنی تھی، جنہوں نے ضد و رعنات لگانی تھی، وہ اپنے رستے پر ہی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معجزے دکھلا کر، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کچھ چیزیں کر کے لوگوں کو دین کی طرف لایا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مطلب فرما رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو ان کو بتا دیجئے، قرآن تو اللہ پہلے مخاطب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پھر ان کی پوری امت قیامت تک کی آنے والی وہ جو اس کی مخاطب ہے۔ تو ہمیں کہا جا رہا ہے قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی کہہ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ٹھیک ہے، نظر بندی جس کو ہم کہہ لیں، نظر بندی جو ہے وہ کر دی ہے، تو ہم نہیں بلیو نہیں کرتے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ واقعی جو ہے یہ ہونے والی ایک چیز ہوئی ہے، ہم نہیں ایمان لاتے اس کے اوپر۔ ہم ذرا آپ ایسے کیجئے کہ ہم ذرا تصدیق کر لیں، آتے جاتے لوگوں سے جو ہے نا ذرا معلوم کر لیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آتے جاتے لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی
کہ واقعتاً چاند جو ہے وہ اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلا گیا تھا، اور ایک ٹکڑا اس کے بالکل مخالف سمت میں چلا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملہ جو ہے آخر کار اس کو تو ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتے ہیں، لیکن پھر اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، کوئی اس سے بات کو نہیں سمجھتا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہر معاملہ ایک انجام تک پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے حالات آ چکے ہیں جن میں وہ سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ موٹے موٹے ہمیں قصے سنائیں گے جو ہم اس سے پہلے قرآن میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہا کہ ایسی ایسی قصے اور ایسی ایسی عبرت کے سامان ہم نے بتائے نہیں، پہلے نہیں بتائے، کب نہیں سمجھایا تمہیں؟ ہمیشہ ہی تو تمہیں سمجھایا ہے، اور ایسی حکمت کی اور ایسی نصیحت کی باتیں کہ جو بات کو پورا کر دیتی ہیں، جو بات کو اچھے سے کنوے کر دیتی ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نصیحت اور تنبیہ ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ سوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے۔ کہا کہ ایک کسان بھی اپنی کھیتی پر محنت کرتا چلا جاتا ہے، جب وہ کھیتی جو ہے وہ بالکل ہی اس کو کوئی فروٹ ہی نہیں دے رہی اور کوئی فصل ہی نہیں دے رہی، تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ پھر بس آپ ان پہ نا بہت اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کیجیے۔ پھر دیکھ لیجیے نا کہ کیا ہوا، کہ یہ مکی سورہ ہے نا، پھر کیا ہوا کہ زمین بدل دی گئی نا، ہے نا۔ پھر مکہ والے جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے گئے، جہاں پہ اسلام کی ہریالی جو ہے مدینہ والوں کا مقدر تھی نا۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دیکھتے ہیں، بہت موقع دیتے ہیں، اور ہر طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں، مگر جب نہیں ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگ بدل لیتے ہیں۔ اب ہم یہ جو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم اسلام کی کچھ چیزوں کو جو ہے بہت ہمیں ایسے لگتا ہے ہماری لائف سٹائل کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں کریں گے۔ ہم جب اسلام کے پکے احکامات، پکی چیزیں آتی ہیں، ہم وہاں فوراً سوال اٹھاتے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ تو آج کے دور میں شاید بالکل ناممکن العمل چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہوگا؟ کتنے سوال اٹھاتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نو مسلم ہیں، جو بالکل جو ہے ایک ایسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے ہاں یہ چیزیں بہت ہی کامن ہیں، ایسے لباس پہننا جو مطلب بالکل ان کے جسم کو نمایاں کریں، واضح کریں، ان کو عادت بھی نہیں ہوتی جسم کو ڈھانپنے کی، وہ خواتین جب اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ اتنی ٹچی ہو جاتی ہیں اپنے اسلام کے احکامات کے لیے کہ وہ ایک نہیں بار وہ تصدیق کرتی ہیں، وہ قرآن سیکھنے کے لیے اتنے پیشنیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے شاید کبھی توجہ کر کے اپنی نماز کو بھی صحیح نہیں کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بیٹھتے ہیں، تو ایسی ہی توجہ دلائی کہ بھائی نماز آپ نے سیکھی تھی، نماز آپ نے پڑھی تھی، قاری صاحب سے سیکھی ہوگی، کسی قاریہ سے سیکھی ہوگی، گھر میں کسی سے سیکھی ہوگی، ایسے کیجئے ذرا کسی پڑھے لکھے بندے کو، ذرا صاحب علم کو ذرا اپنی نمازیں سنا کے دیکھ لیجئے کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو آٹو پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں تو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ہم کہاں پہ کیا مسٹیک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نماز، ماشاءاللہ نمازیوں کی حالت بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ نمازیوں کے حالات یہ نکلے کہ وہ پنج گانا نماز جو بیچارے بڑی ہی ثواب کی نیت سے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے، معلوم ہوا کہ ان کی نماز کے اندر ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی گڑبڑ نکل آئی کہ جو کہنے کو چھوٹی موٹی تھی لیکن بات بہت بڑی ہے۔ ایک چیز کی نشاندہی کر دوں، ایک چیز، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، غور کیجئے، وعلی آل محمد، اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ جلدی میں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں، وعلی آل کو ملا کے ایک کر کے کہتی ہیں ولا آل محمد۔ اب وعلی آل محمد کا مطلب ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ٹھیک ہے، اور ولا آل کا مطلب کیا بن گیا کہ ان کی آل پر نہیں۔ اب دیکھیے کیسے ہم نے مطلب جو ہے وہ بدل دیا۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہیں ہم، تو سجدے سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی، اور
اسی طرح جو ہے فوراً دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پہ بات کریں گے تو بڑی لمبی بات جو ہے وہ ہو جائے گی، ایک صرف نشاندہی میں نے کی ہے۔ خدا کے واسطے نمازوں کو سیکھ لیجئے اپنی، کسی اہل علم کو دکھا کر اپنی نماز کو جو ہے وہ درست کر لیجئے، ورنہ کیا ہوگا کہ بس ہمیں تو ایسے ہی لگے گا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ شاید اتنا اچھا جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نصیحت اثر نہیں کر رہی نا، تو پھر آپ چھوڑ دیجئے ان سے نا، اور ان سے رخ جو ہے وہ پھیر لیجئے۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، کیا ہوگی وہ پکار؟ وہ قیامت کے دن کی، حشر کے دن کی جو ہے وہ پکار ہوگی۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ دیکھیں نا برسات کے موسم میں کس قدر بے شمار ٹڈیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ جب گر کے جو ہے بلب کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ وہ گرتی رہتی ہیں تو کیا ایک ڈھیر سا جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ بالکل ایسے ہی جب قیامت کا وہ پکار لگے گی اور وہاں اب ناگوار چیز مینس کہ آپ دیر از نو چوائس فار یو دیئر، پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یو ہیو ٹو بی دا آرڈر۔ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کہیں کہ نہیں سوری ابھی نہیں آنا، ابھی نہیں کرنا، میں کیوں آؤں؟ نو 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 ایف اینڈ بٹس، آپ کو جانا ہے، بھلے پسند ہے بھلے نہیں پسند۔ اور کیوں پسند ہوگی بھائی، کیوں پسند ہوگی؟ اس لیے کہ جو اعمال نامے کیے ہیں، جو کرتوت کیے ہیں، تو اچھے سے معلوم ہے نا، بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ ہماری کارکردگی اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کر جو ہے اس رزلٹ کو فیس کر سکیں، اس لیے ناگوار چیز ہوگی۔ تو سہمی آنکھوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں اور پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہوگا، پریشان ہو رہا کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو، ایوری بڈی نوز، اس کو ڈائریکشن پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس دن ڈائریکشن کسی سے پوچھنی نہیں پڑے گی۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے وہ کہیں گے اف یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، اف یہ تو بہت ہی مشکل دن ہے۔ کا اس دن کی اور اس وقت کی حسرت سے بچنے کی اپرچونٹی کب ہے؟ وہ آج ہے، وہ اب ہے، وہ اس وقت ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ ملک میں کہا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا تو سلسلہ اس لیے چلایا کہ اللہ تمہیں آزما کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کہہ رہے ہیں یقین نہیں آ رہا تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ باتیں یہ تو جب مریں گے، مر کے جئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پھر کچھ جو ہے اگزامپلس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، ریئل لائف اگزامپلس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ دیوانہ کیوں کہا؟ دیوانگی کی تو کوئی علامت نہیں تھی، کریز تھا۔ کس چیز کا کریز تھا؟ ہدایت کا کریز تھا۔ اتنا کریز تھا کہ ایک نسل نے جھٹلا دیا، منع کر دیا۔ نوح علیہ السلام دوسری نسل سے امید لگا کے بیٹھ گئے، ان کو بھی اسی درد مندی کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے، پھر دوسری نسل نے بھی جھٹلا دیا، تو پھر سب کو میری آواز جو ہے وہ صحیح سے آ رہی ہے؟ تو بات ہو رہی تھی نوح علیہ السلام کی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ دیوانگی ان کو ہدایت دینے کے لیے دیوانگی تھی، اور پھر ان کو جھڑکا جاتا رہا۔ کہا کہ جو سچا دائی ہوتا ہے نا، دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے نا، اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ جھڑکا جاتا رہے، وہ اپنی دعوت دینے سے باز جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور اس کے بعد جو آیت آئی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، آخر کار اس نے رب کو پکارا اور بولا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں،
اب تو میرا انتقام لے لے، اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو میرا انتقام لے لے۔ بات اتنی آسانی سے نہیں کہہ دی، یہ چند دنوں میں نہیں کہہ دی، یہ چند مہینوں میں نہیں کہہ دی، یہ چند سالوں میں نہیں کہہ دی، بلکہ اس بات کو کہنے میں 3 نسلیں گزر گئیں۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال لگ گئے، اور پھر جب نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ خاطر خواہ اثر ہی نہیں ہو رہا میری دعوت کا، میرے پیغام کا، میری درد مندی کا، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اس کام کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس کی سنجیدگی کا بھی تو ان کو اچھے سے اندازہ تھا نا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں کیسے کروں، یا اللہ میں کیسے کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں تھک چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں ان کو سمجھا کے، اللہ اب میں عاجز آ چکا ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے لے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ کہا کہ پھر کیا ہوا، پھر ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے سے ہم بھی تو خاموشی سے دیکھ رہے تھے نا، ہم بھی تو ان کو مہلت دے رہے تھے نا، بس اب ان کی مہلت عمل جو ہے وہ ختم ہو چکی، تو موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، بارش اللہ کے حکم کا پابند، تو کون سی چیز ہے جو ہمیں پھر بچا لے گی اللہ کے عذاب سے؟ جب ہر چیز ہی اللہ ہی کی ہے، تو اگر ہم اللہ کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر جائے امان جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گی، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی مطلب کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں ایک طرف شدید قسم کا ڈراوا ہے، دوسری طرف بہت اچھی امید ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ اگر پوری دنیا میں بھی سیلاب آ جائے، پوری دنیا کے اندر بھی تباہی جو ہے وہ پھر جائے، تو ایک جائے امان ہو سکتی ہے، اور وہ جائے امان وہ ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مہیا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام جو ہے وہ پہلے کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر دنیا کو تباہ کرنا ہے، دنیا کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں کو اس میں سے نکالیں گے نا، اپنے پیاروں کو وہاں سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو اللہ نے کہا میرا پلان بن چکا تھا، میری جو مدت عمل میں نے ان کو جو اسائن کی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، تو اب اس کے بعد there is no way، اب تو مجھے ان کو ہٹانا ہی تھا، اب تو مجھے ان کو تبدیل ہی کرنا تھا، اور صرف بچانا تھا تو مجھے خاص اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ بچانا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے دروازے کھول دیے بارش کے، زمین کو پھاڑ کے اس میں سے چشمے جو ہے وہ نکال دیے، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ وہی بچے جو تختوں اور کیلوں والی اس کشتی پر سوار تھے، جو نوح علیہ السلام نے خود اللہ کی نگرانی میں جو ہے اللہ کی انسٹرکشنز کے انڈر وہ جو ہے تیار کی تھی، اور کہا کہ اتنا پانی اور اتنا پانی، تو اس کشتی کو بھی تو پھر جو ہے نا وہ مانیٹر کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کشتی کا کیپٹن جو ہے، اس کو چلانے والی جو ہے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی، جو اللہ کی نگرانی میں جو ہے وہ چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جزاء لمن کان کفر، سارے لوگوں نے ناقدری کی نا، ایک نسل نے، دوسری نسل نے، تیسری نسل نے، تو اللہ نے کہا پھر میں تو ناقدری نہیں کروں گا نا، جو میرے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا، جو میرے لیے اپنے آپ کو کریزی کر لے گا، جو میری ماننے کے لیے، میرے پیغام کے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلی سنے گا، لوگوں کے دھکے کھائے گا، لوگوں سے مارے کھائے گا، تو اب میں بھی اس کی ناقدری کروں؟ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کی ناقدری کروں۔ تو کہا لے لیا نا میں نے بدلہ، لے لیا نا میں نے ان کے ساتھ بدلہ، پہنچا دیا نا ان کو برے انجام تک۔ جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا جو انتظام کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میرا ڈراوا، تو ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟
اب یہ آیت جو آئے گی نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جب یہ بولیں گے کہ اللہ کہیں گے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ تو وہیں سے ہمیں، کیونکہ آج پھر طاق رات کی آخری کڑی ہے اور آج یہ چین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی 5 طاق راتوں کی، تو ہم نے چلا کے ہم نے اپنے دل کی آواز کے ساتھ، زبان سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی بیتابی کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ ہم نے اللہ کو کہنا ہے کہ جب اللہ کے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، تو میں فوراً کو جی اللہ میں ہوں نا، میں موجود ہوں نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ اپنے اللہ کی ڈائری میں اپنے فرشتے جو آج آپ کی حاضری لے رہے ہیں وہاں اپنا آپ نام کو نوٹ کرا دیجئے کہ جی اللہ میں حاضر و میں موجود ہوں۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلا دیا تھا، ٹھیک ہے، ابھی تو نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ چلا نا، کہا دیکھ لو کیا انجام ہوا، اب ذرا عاد پہ آ جائیے، عاد نے جھٹلایا، دیکھو کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈراوا، ہم نے ایک نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ کھجور کا تنا بہت ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے زمین کے اندر، بہت مضبوطی سے زمین کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو کہا کہ اتنے اونچے اتنے طاقتور لوگ، حال کیا کیا میں نے کہ جب انہوں نے میری تنبیہات اور میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو میں نے ایک ہوا بھیجی، ایسی ہوا بھیجی کہ جو تقریباً 1 ہفتے تک جو ہے وہ ان کے اوپر چلتی رہی اور ایسے ان کو اڑاتی تھی جیسے سوکھے پتے جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہوں، اور ایسے ان کو جڑ سے اکھاڑا تھا جیسے کھجور کے تنے جو ہیں زمین سے نکل کے گر جائیں۔ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، دیکھو کیسا تھا میری تنبیہات اور میرا ڈراوا، اور پھر دوبارہ بولے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر زور سے کہیے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں ہی تو ہوں جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آج اس وقت میں اس قرآن کو کھول کر آپ سے رجوع ہو کر بیٹھی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آ گیا، سمود نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ ایک اکیلا آدمی، ابشرم منا واحدا نتبعہ، ارے بھائی یہ اکیلا ایک آدمی رہ گیا ہم میں سے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں؟ آخر اپنے دل میں وہ بولے ہوں گے کہ ان کو کون سی ایسی فضیلت حاصل ہے، ہم کیوں ان کا کہنا جو ہے وہ مانیں؟ کیونکہ وہ شخص جو تھے نبی جو تھے وہ ان کو بالکل ان کا جو طریقہ زندگی تھا اس سے ہٹ کے ان کو ساری چیزیں بتا رہے تھے، کیونکہ ان کا طریقہ زندگی اللہ کی اطاعت اور مرضی سے ہٹ کے تھا۔ تو کہنے لگے لو بھائی یہی ایک بندہ رہ گیا، ہمیں کیا پڑی کہ ہم اس کا کہنا مانیں؟ اگر ہم ایسے کریں تو ایسے لگتا ہے کہ انا اذا لفی ضلال وسعر، پھر تو لگے گا کہ شاید ہم بالکل ہی بہک گئے ہیں، بھٹک گئے اور ہماری عقل ہی ماری گئی ہے۔ تو القی الذکر، بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا ہمارے بیچ جس پہ خدا کا ذکر نازل کیا گیا ہو۔ ارے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور کچھ شریر قسم کا انسان جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا کہ نبی کی شان میں اس قدر گستاخی، اس قدر بدتمیزی، اس قدر زبان درازی کہ ہمیں کیا پڑی، ہم کیوں ان کا کہنا مانیں؟ تو اللہ کے فرماتے ہیں اب کیسا نبی کا جو ہے اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جب منہ پہ آپ کو کوئی جھٹلا رہا ہو، منہ پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی سچائی اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ اس کو بالکل اس کو غلط انداز میں جو ہے وہ لے رہا ہو اور کہے کہ بس تم ہی رہ گئے ہو، القی الذکر علیہ من بیننا، کیا تم میں ایسی فضیلت حاصل ہے جو تم ہی ہم میں سے رہ گئے تھے کہ جس کے اوپر نصیحت ہوتی تھی؟ ہم میں سے کسی سردار پہ کیوں نہیں اتری، ہم میں سے کسی اور بڑے آدمی پر جو دولت مند تھا اس پر کیوں نہیں اتری، تم ہی پر کیوں اتری؟ تو جب ایسی باتیں کی ہوں گی تو یقیناً انسان کا دل ہے اور انسان کا دل ان ساری چیزوں سے متاثر تو ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِ، کل ہی معلوم ہو جائے گا کون پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط ہے۔ چھوڑ دیں، دل میلا نہیں کریں، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، کوئی بات نہیں، کل پتہ چل جائے گا۔ یا آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ کو شریر کہہ رہے ہیں نا، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں نا،
بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ویٹ کیجیے، ویٹ اینڈ واچ. اور ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیجا. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. فرمائشی معجزہ مانگا تھا نا، گابھن اونٹنی مانگی تھی نا سمود کی قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے، جب یہ فرمائشی معجزہ مانگا اور ان کو عطا کر دیا گیا. اور پھر وہ معجزہ جو ہے اس کی بھی انہوں نے قدر افزائی جو ہے وہ نہ کی، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو بھی ہلکا لیا اور اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب تم یہ اس کی قدر نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو کہ میرا ڈراوا تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے پیش آئے گا. تو کہا اب ذرا ان کو انسٹرکشن دے دو، ان کو بتاؤ کہ ایک دن پانی ہے اونٹنی کا اور ایک دن ملے گا ان لوگوں کو پانی، ہر ایک اپنی پیے گا باری پر پانی. اور آخر کار ان لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو پکارا اور اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. یہی اونٹنی کہ جو ان کی فرمائشی اونٹنی تھی، جو ان کا فرمائشی معجزہ تھا، وہی اونٹنی جب ان کو بھاری پڑنے لگ گئی تو انہوں نے کہا کیسے جان چھڑائیں اس سے، کیسے جان چھڑائیں اس سے. تو کچھ شرری لوگ ہوتے ہیں اور پھر کچھ شرری جو ہیں لوگوں کے سردار بھی ہوتے ہیں، ان کے چیف بھی ہوتے ہیں نا. تو پھر وہ جو چیف تھا اس نے کہا لو بھلا میں ہوں نا، میں کروں گا یہ کام. اور اس نے بیڑا اٹھا لیا اور پھر اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. دیکھ لو پھر کیسا تھا میرا ڈرانا. پھر ہم نے بس ایک دھماکہ چھوڑا ان کے اوپر اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. جانور مویشی گھس جائے نا باڑ کو جب کراس کرتے ہوئے تو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ حال ہوا ان کا. ایک دھماکہ، بس صرف ایک دھماکہ ہم نے جو ہے وہ کیا ہے اور وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اللہ نے ڈراوا دینے کے بعد ذرا سی جو ہے ایسے لگتا ہے ہماری پیٹھ پر ہاتھ مارا اور یا ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے ہلایا یا ہمارا کہیں سے گال تھپ تھپایا یا کہیں ہمارے سر پہ ہلکا سا پیار میں ایک جو ہے وہ چپت سی لگائی اور کہا اب بولو کیا خیال ہے. دیکھ لو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا تھا. دیکھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، دیکھا سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا. دیکھ لو جن کو میں ڈراتا ہوں نا، جن کو میں نصیحت کرتا ہوں نا، پھر وہ نہیں سدھرتے نا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ایک موقع دیا کہ بولو میں نے تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. کیا بولے ہم کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں. آپ اپرچونٹی دیجیے مجھے، آپ مجھے موقع دیجیے، میں بالکل موجود ہوں. لیجیے جی. اگلی قوم آ گئی. لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈراووں کو جھٹلا دیا تو ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی. ایسی پکی مٹی کے جو ہے وہ کنکر نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے وہ پڑتے تھے کہ جو بلٹس کی طرح جو ہے ان کے اندر سے گزرتے چلے جاتے تھے. اور صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. اب گھر والوں کی بات یہاں پر آئی ہے تو گھر والوں سے مراد کیا ہے کہ وہ جو عقیدے میں لوط علیہ السلام جو ہے ان کے مطابق تھے، جن کا عقیدہ لوط علیہ السلام کے عقیدے کے عین مطابق تھا، وہ ٹھہرے نا لوط علیہ السلام کے گھر والے. ورنہ تو گھر والی جو دنیا کے لحاظ سے ان کی گھر والی تھی وہ تو پھر پیچھے رہ گئی نا. وہ تو اسی عذاب کا شکار ہوئی جس قوم جو عذاب جو ہے وہ ان کے قوم پر آیا تھا. اور ہم نے ان کو اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. کہ صبح جب صبح ہونے والی تھی ہم نے عذاب جب دینا تھا اس سے پہلے ہم نے ان کو الٹیمیٹم دیا، جیسے نوح علیہ السلام کو دیا نہیں تھا ہے نا، کہ ان کو کشتی میں بٹھا دیا، ان کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ بٹھا دیا اور اس کے بعد باقیہ پوری دنیا میں جو ہے وہ عذاب آ گیا. اور ساری دنیا میں عذاب تھا سوائے اس کشتی کے کہ جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ موجود تھے. تو ایسے ہی جب لوط علیہ السلام کی پوری بستی کی ہلاکت کا حکم آیا تو لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو پہلے ہی وہاں سے نکال دیا گیا. اور اللہ نے کہا کہ یہ کرتا ہوں میں ان کے ساتھ، یہ معاملہ میں کرتا ہوں ان کے ساتھ جو شکر گزار ہوتا ہے. اور لوط علیہ السلام نے کی قوم نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا. اللہ نے کہا ایسے نہیں میں عذاب بھیج دیتا،
میں پہلے ڈراتا ہوں، میں پہلے سمجھاتا ہوں، مگر وہ سارے ڈراووں کو مشکوک سمجھ کر بس باتوں میں اڑاتے رہے۔ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، انہوں نے خیال ہی نہیں کیا، اور ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور ہنسی مذاق اور ٹھٹھا جو ہے وہ سمجھا۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے تھے جو نوح علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آئے تھے عذاب کی خبر لے کر۔ اور ہوموسیکچویلٹی جو ان کی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو جرم تھا ان کی قوم کا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جب یہ مہمان یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کو بھی دیکھ کے ان کی رالیں جو ہیں وہ ٹپکنے لگیں، اور لوط علیہ السلام دل میں پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ میرے میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، میں کیسے بچاؤں گا اپنی قوم کی بدماشی سے ان کو؟ لیکن پھر فرشتوں نے ان کو میک شور کروایا کہ نہیں، آپ ہماری حفاظت کے لیے پریشان نہیں ہوئیے، ہم تو ایک خاص جو ہے وہ ٹرپ پر آئے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے ان کی جو ہے وہ پکڑ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا کہ پھر آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، اور صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آن لیا۔ چکھو عذاب اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہہ رہے آیا کچھ دماغ میں، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو ایک اور قوم بھی جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا، دیکھ لو پھر بچا کوئی، دیکھ لو بچتا کون ہے؟ بچتا وہی ہے جو ہماری ماننے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی قیامتیں اور قیامت جیسے جو ہے وہ عذاب لا کر بستیوں کو ہلاک کر کے میں بندو تمہیں سمجھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا، ہدایت لے لو، ہدایت لے لو۔ اور پھر اس کے بعد کہا آل فرعون کے پاس بھی ڈراوے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ اف اللہ، ایسی ایسی نشانیاں جو آج کے دور میں بھی موجود ہے نا۔ قوم سمود کی علامتیں جو ہیں ان کے نشانات موجود ہیں۔ آل لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے وہ بھی پوری کی پوری جو ہے وہ موجود ہے، اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کے متعلق بھی جو کہتے، اور مطلب کشتی تو خیر ابھی اس کے متعلق ہے کہ وہ جو ترکی کا ایک شہر ہے نا ارارات، کہتے ہیں وہاں پر ہے جودی پہاڑ جو ہے وہ موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو اس کی جو فضائی جو ہے وہ جائزے میں انہوں نے دیکھا کہ اس جو پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا وہاں پر جو ہے کہیں برف کے اندر دھنسی ہوئی ایک کشتی جو ہے کشتی نما چیز نا، کشتی نما چیز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو گمان یہ ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بچانے کا باعث جو ہے وہ بنی تھی، جو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی نشانیاں، اتنا سارا کچھ جو ہے وہ دیکھنے کے بعد بھی یہ نصیحت حاصل نہ کریں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جھٹلا دیتے نا پھر ہم ان کو پکڑ لیتے۔ کیسے پکڑ لیتے؟ جیسے کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ایسی میرا پنجہ ان کے اوپر پڑتا ہے، پھر ایسی میری گرپ ان کے اوپر آتی ہے کہ پھر وہ پھر نہیں بچ سکتے، پھر دیر از نو ادر وے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کا نا، ہے نا۔ وہ بڑے جو ہے نا خوش قسمت لوگ رہے کہ یونس علیہ السلام ان کو ڈراوا دیا، اور اس کے بعد ان کو لگا کہ بس اب ہو گیا، میرا کام مکمل ہو گیا، تشریف لے گئے۔ اور پھر پوری قوم نے جب دیکھا یونس علیہ السلام ہی موجود نہیں ہے، اللہ، وہ تو پھر گڑ گڑانے لگ گئے۔ انہوں نے تو ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل مسکین اور شکلیں بنا لی، اور جناب شہر سے باہر آ گئے، خود بھی آ گئے، بچوں کو بھی لے آئے، گھر کی خواتین کو بھی لے، اور سب نے وہ آہ و بکا کی اللہ کے سامنے، وہ رونے دھونے ڈالے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنے نبی کو خبر ہی کر دی تھی کہ بھئی آپ کے قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا، ہے نا۔ تو ایسے ہی یونس علیہ السلام کی قوم کی مثالیں بڑی خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی آہو بکا کر لیں
ہم بھی فریاد رکھ لیں اللہ کے پاس اور بس ایسا معاملہ کریں کہ اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ بس اب جو بھی ہے نا وہ میرے بس سے باہر ہے معاملہ، میرے بس سے باہر ہے معاملہ، اللہ آپ ہی اپنی رحمت کی نظر جو ہے وہ میرے پر فرما دیں۔ تو کہا کہ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی قریش کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں آخر خوبی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم، فرعون جیسے زبردست قسم کے لوگ، عاد کی قوم، سمود کی قوم، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اب ذرا اپنا کمپیریزن ذرا ان قوموں کے ساتھ جو ہے وہ کر لو، تم میں کیا لال جڑے میں ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا؟ تو کہا کہ کیا تم کوئی خاص قسم کے کوئی اللہ کے کوئی مخصوص بندے ہو کہ اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ مطلب کیا تمہیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم تو بچ جائیں گے اللہ سے، ہم تو کسی بھی طرح اپنا بچاؤ جو ہے وہ کر لیں گے؟ نہیں، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، 45ویں آیت، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ الفاظوں کا استعمال دیکھیے، الفاظ کا استعمال دیکھیے کہ اس قدر سخت الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا، یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ایسے بھاگیں گے کہ یہ مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اٹ مینز کہ دائی کا کام، مومن کا کام، اللہ کے دین کرنے والوں کی دعوت دینے والوں کا کام کیا ہے کہ وہ پورے وقار کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ برے میں سے بھلا جو ہے وہ چھٹ کے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب برے الگ ہو جائیں گے اور جو ہے اچھے جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور معاشرے میں سے اچھائی جو ہے وہ ایک طرف آ جائے گی اور برائی جو ہے وہ ایک طرف ہوگی، تو اگر اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جو ہے وہ فرما دیں گے۔ اور پھر کہا کہ سیحزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا، یہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو یہ شکست کھائے گا اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہی ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی پکڑ لیا جائے، جیسے ان اقوام کو پکڑا گیا جن کا بھی ہم نے قصہ پڑھا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی نہیں پکڑا جائے، تو پھر قیامت میں تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، قیامت میں تو پھر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، قیامت میں تو پھر وہ لازمی پکڑے ہی جائیں گے، وہ بڑی آفت اور بہت تلخ سات ہوگی، انتہائی تلخ ہوگی کہ کڑواہٹ گھل رہی ہوگی، اور انتہائی بڑی آفت جو ہے وہ ہوگی۔ یہ مجرم در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ کہا یہ اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہے، ان کی تو لگتا ہے مت ہی ماری گئی ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کیا ہوگا؟ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، جیسے وہ ٹکے پکتے ہیں نا تو گوشت جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، تو چہرے جو ہیں وہ آگ پہ جو ہے وہ گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کی آگ کی لپٹ کا مزہ، تو ہم نے ہر ایک چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک حکم ہوتا ہے، ہم تو ایک حکم، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہم جو مہلت دیتے ہیں نا اور اس عرصے میں یہ لوگ جو ہیں اب ہمارے انبیاء کو تنگ کرتے ہیں، ہمارے انبیاء کے مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے انبیاء کا جینا جو ہے محال کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں شاید یہ تو بیچارے ہیں، ان کا تو کوئی زور ہی نہیں چلے گا، یا جس کی طرف سے یہ آئے ہیں وہ تو شاید کبھی کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں فرمائے گا۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، شاید پلٹ آئیں، شاید نصیحت حاصل کر لیں، لیکن اس کے بعد پھر جب ہم ایک حکم دیتے ہیں تو بس وہ ایک حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اللہ کہا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تم سے بڑے بڑے اور تم جیسے ہی بہت سے لوگ ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ تو پھر
فہل من مدکر، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنا والا؟ اور وکل شیء فعلوہ فی الزبر، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا وہ سب کا سب اللہ کے پاس لکھا ہوا رکھا ہے، ریکارڈ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس میں وہ چیز جا چکی ہے۔ اور وہ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی وہاں پر موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی وہاں پر موجود ہے۔ اف، اس وقت موقع ہے، ہر چھوٹی بڑی بات جو اللہ کے پاس لکھی ہے، ڈیلیٹ کا آپشن ابھی موجود ہے۔ اور یہ راتیں تو خاص طور پہ جب اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے ہمارے پاس، تو ہم اپنے بدعمالیوں کو ڈیلیٹ کروا لیں، ان کو ڈیلیٹ کروا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی کمپنسیشن بھی لے لیں۔ کیسے؟ کہ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ سے کیا بات ناممکن ہے؟ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی، ایسے ہو گئی، ایسے ہو گئی، آپ ایسے نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے کیا ممکن نہیں ہے بھلا، ہے نا؟ آپ ایسے کیجئے، یہ جو میری برائی کی گٹھڑی ہے نا، یہ اس کو ساری کو جو ہے نا ختم کر کے اس کو برائی کے بجائے اچھائی میں تبدیل کر دیجیے۔ او مائی گاڈ، اگر ہم یہ سودا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں، اگر اب منانا تو پھر آپ کی اپنی بات ہے نا، آپ کتنا ضد کر سکتے ہیں، آپ کتنا اللہ کو قائل کر سکتے ہیں، آپ کتنا اللہ تعالیٰ کو مائل بکرم کر سکتے ہیں، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میک شور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب آپ ایسے کیجئے کہ یہ جو میری جتنی، ایک تو یہ گناہ کی گٹھڑی ہے، ان کو جو ہے نا وہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ اچھا، معاف کرنے کے بعد کیا کیجئے کہ ان گناہوں کی گٹھڑی کو، جتنے اس میں گناہ تھے نا، ان کو سب کو نیکیوں میں بدل دیجیے، کیونکہ میں استغفار کر چکی ہوں نا، میں توبہ کر چکی ہوں، میں اس کا مداوع بھی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میری کمی کوتاہی تھی، جو میرے اخلاق میں کمی تھی، جو میرے اعمال میں کمی تھی، اس کو میں درست بھی کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اللہ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گناہ کی گٹھڑی کو جو ہے وہ نیکی کے جو ہے وہ انبار میں بدل دیں، نیکی میں بدل دیں؟ تو ذرا تھوڑا سا اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے ساتھ بڑے مان کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے نا، تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ ہر چیز اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے، ہمیں اللہ کو بس منانا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنی اماں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں کیسے چٹکیوں میں منا کے لاتا ہوں اماں کو، ٹھیک ہے، وہ ایسے بات کرتا ہے کہ اماں کو مانتے ہی بنتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو اپنی سیدھی سی بات بھی بتانی نہیں آ رہی ہوتی، منانی نہیں آ رہی ہوتی۔ اب چلیں، یہاں تو لفظوں کا گیم ہے نا، ہو سکتا ہے میں اتنی جو ہے میں چرب زبان ہوں کہ میں فوراً قائل کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ خوبصورت الفاظ ہی نہ ہو، آپ کے پاس وہ انداز ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ شدید قسم کے انٹروورٹ ہو اور آپ کو بات ہی نہ کرنی آ رہی ہو، تو یہاں تو الفاظ کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں، یہاں تو کنونس کرنا پڑتا ہے نا، تھوڑا سا کچھ شو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کے پاس تو بس چلے جائیں، بیٹھ جائیں، خاموش ہی رہیں، بھلے خاموش نہیں بولنا آ رہا نا، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، بس اپنے انداز میں عاجزی پیدا کر لیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، اب یہ بات پوائنٹ سمجھنے کی بڑی بات ہے۔ کیا؟ ایک چیز ہے عاجزی، وہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ عیب ہے، اور میرے لیے کیا ہے؟ وہ خوبی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ عاجز تھوڑی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا؟ پھر دوسری چیز ہے جو اللہ کے لائق ہے، ٹھیک ہے، اور میرے لیے عیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تکبر۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تک کا جو تکبر ہے وہ اللہ کی چادر ہے، اور اگر میرے اندر آئے گا تو وہ میرے لیے عیب ہو جائے گا۔ تو وہ تو متکبر ہے، تو بڑی شان والا ہے، ٹھیک ہے جی، میں عاجز بن کے بس چلی جاؤں، اس کے پاس بیٹھ جاؤں، میرا خیال ہے صرف دل کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ جو ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید جاننے والا ہے نا، تو پھر اس کے لیے کیا چیز مشکل ہوگی بتائیے بھلا؟ اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہوگی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ارے وہ تو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، تو اس کو بتانے سمجھانے کے لیے الفاظ کی، چرب زبانی کی اور باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دل میں مصمم ارادہ کر لیجئے، پکا ارادہ کر لیجئے، تو ممکن ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میرے اور آپ کی جانب متوجہ نہ ہو۔ تو بات کیا تھی کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اسی بات نے تو ہلایا تھا ہم کو کہ ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے نا لکھ کے رکھی ہوئی ہے،
استغفر اللہ. اور ان المتقین فی جنات و نہر. اب یہ والا انجام ہے، اس کی کوشش کرنی ہے ہمیں، اس کی دعا بھی کرنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ بے شک جو نافرمانی سے پرہیز کرنے والے ہیں، متقین ہوتے ہیں نا نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، جو نیک لوگ ہیں ایسے کہہ لیجئے، وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ باغوں میں ہوں گے، وہ نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ایکسکیوز می، کہ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ. الفاظ پہ غور کیجیے گا. فی مقعد صدق. آج ہو سکتا ہے کہ کسی نے مجھے بہت عزت کی جگہ پر بٹھایا، وہ ہو سکتا ہے میرا کردار اتنا کھوکھلا ہو کہ میں اس سچی میں اس عزت کی جگہ کی جو ہے وہ میں حقداری نہ ہوں، یا دنیا میں جو عزت کے مقامات سو کالڈ ہمیں لگتا ہے یہ والا عہدہ ہے، یہ والی حیثیت ہے، لیکن وہ حیثیت کیا ہے؟ وہ تو میرے لیے تو بس وہ ایک تھوڑی سی دیر کا ایک کھلونا ہے نا، میرے لیے تو وہ تھوڑی سی دیر کا ایک سیٹ ہے نا کہ جو وہ لگا ہوا ہے، اور وہ سیٹ نکل جائے گا. میری حیثیت جو ہے ایک ایکٹر کی سی ہے، وہ ٹائم نکل جائے گا تو بس ختم ہو جائے گا. کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ کانسیپٹ کوئی مشکل تو نہیں ہے. سوچ لیجئے، ایک زمانہ تھا آپ کے گھر میں کس کا راج تھا؟ کس کا حکم چلتا تھا؟ کس کی مرضی چلتی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ آہستہ 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 وہ حیثیت جو ہے، پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے نا. تو جس کا حکم چلتا تھا وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ کارنر پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ اے فیو، ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے وہ سب پہ ڈومینیٹ ہوتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سائڈ پر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو لوگ کارنر کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرا بندہ جو ہے، دوسرے لوگ جو ہیں، اگلی جنریشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ کون سی پھر ڈومیننسی ہوئی؟ یہ کون سی ایسا سٹیٹس ہوا کہ جس کے لیے ہم اپنے آپ کو ہلکان کر دیں؟ یہ کون سی ایسی چیز ہوئی کہ جس کے لیے ہم اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ بس لگائے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پوزیشن نہ ہم سے چھنے؟ یہ پوزیشن تو چھن جائے گی. اچھا چلے نہیں چھنی، اوکے فائن، نہیں چھنی نا، لیکن جب میں مر جاؤں گی پھر تو اینی ہاؤ مجھ سے چھین ہی جائے گی نا. چلے جی، میری اولاد اور میری فیملی جو ہے بہت اچھی ہے، اور میرے اعصاب اور میری ذہنی اور جسمانی صحت اور ہر چیز جو ہے ایوری تھنگ از پرفیکٹ، اور میں راج کر رہی ہوں، میری ڈومیننسی ہے ہر جگہ. لیکن دا ڈے ول کم، پھر اگر میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پہ مقعد صدق کہاں ملے گی مجھے؟ اگر میں اعمال کر کے گئی ہوں گی، اگر میں اس کی کوشش کر کے گئی ہوں گی، اگر میں اس کی محنت کرنے کے لیے گئی ہوں گی. اور عزت کی جگہ، جو سچی عزت کی جگہ ہے، بتا دوں وہ کون سی ہے؟ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہے، عند ملیک مقتدر. سچی عزت کی جگہ کہاں پر ہے؟ وہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو سچی عزت کی جگہ جو آپ کے قریب ہے اس کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مستحق ثابت کر سکے. الحمدللہ. سورہ قمر، اور آج 29ویں رات، اور پیغام کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اب ذرا سے اس بات کو، پوائنٹ کو سمجھ لیجئے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کیسے آسان ہے. آپ نے دیکھا ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، حفظ کرنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، تو بتائیے کہ کوئی دقت ہوتی ہے ان کو حفظ کرنے میں، ہے نا؟ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کتاب کو زیر زبروں کے ساتھ، اس کی ایک ایک لفظ کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو الحمدللہ یاد کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھیے کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے پچھلے دنوں جو صورتیں پڑھی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہ صورتیں بولیں گی، میں نہیں بولوں گی، ہے نا؟ اور آپ اپنا قرآن کھولیے اور اپنا قرآن جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے. آپ کو کون سی بات تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ یہ ابھی سورہ قمر ہم نے پڑھی ہے، بتائیے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو کنفیوژن جو ہے وہ ہوئی ہے نا؟
صرف بٹھا کے، جیسے ایک گھر کا فرد ہوتا ہے نا، کوئی گھر کا بزرگ ہوتا ہے، وہ گھر کی جو نئے بچے ہوتے ہیں، نئی نسل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، بٹھا کے ان کو قصے سناتے ہیں، دیکھو بیٹا اس نے ایسے کیا، اس کا یہ انجام ہوا، دیکھو اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے انجام ہوا۔ تو بالکل ایسی ہی تو باتیں تھیں یہ ساری، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے، ہمیں سمجھا کے اپنے ساتھ لے کے چلے تھے۔ تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کتاب ہے، ہدایت کے لیے پڑھیں تو یہ آسان ہے۔ ہاں، بحث و مباحثہ نہیں کیجیے، مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے جو احکامات ہیں، بالکل بھی میں سب بہنوں سے کہتی ہوں کہ یہ ہماری جو ہے باؤنڈریز ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اپنے، میں جس طرح آپ کے سامنے کہتی ہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے، اس آئینے میں سے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہم قرآن کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے احکامات سے احکامات نکالنا جو ہے وہ کسی عالم کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم صرف وہی چیزیں جو ہیں انہی سے معلوم کریں گے۔ بہت سی بہنیں ہوتی ہیں اس میں جناب وراثت کی چیزوں کو جب وہ پڑھ لیتی ہیں، پھر وہ خود ہی اپنی عقل سے ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ پلیز آپ اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ لکھیے، یہ تو قانونی معاملات ہیں نا اسلام کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ اب جیسے طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے بھائی، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہم یہ قوموں کے جو قصے ہیں، جیسے آج ہم نے پڑھے، نوح علیہ السلام کا پڑھا، عاد کا پڑھا، سمود کی قوم کے بارے میں پڑھا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا ہے، فرعون کے بارے میں پڑھا ہے، ان سے ہم ڈر سکتے ہیں، بالکل بالکل ان سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ نور میں ہم نے کچھ احکامات جو ہیں پڑھے تھے، معاشرت کے آداب پڑھے تھے، ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ایسے احکامات آتے ہیں جن کے ساتھ مسائل کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، تو وہ نہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں جب ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہ جو گائے ذبح کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے وہ ایک ان کو حکم ملا تھا کہ بھئی گائے ذبح کرو، اور انہوں نے کتنا اس پہ آرگومنٹ کیا تھا، اور وہ آرگومنٹ ہی جتنا جتنا آرگومنٹ کرتے گئے، ان کی جو گائے کی جو تلاش تھی نا، وہ اتنی ہی مشکل ہوتی چلی گئی۔ تو یہ باتیں سیکھنی ہیں، یہ باتیں سمجھنی ہیں، اپنے عمل کے لیے سمجھنی ہیں، اپنے اخلاق، اپنے عقائد، اپنے اعمال کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ نے تو اعلان کر دیا، اعلان تو کیا ہوا ہی تھا، بہت پہلے کیا ہوا تھا، مگر مجھ تک نہیں پہنچا تھا۔ آج فائنلی آپ تک، مجھ تک بھی پہنچ گیا۔ کیا پہنچ گیا؟ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پتہ نہیں کتنے شوق سے، کتنے جذب سے، کتنے دل سے آپ نے کہا کہ جی اللہ میں ہوں، آپ مجھے اپرچونٹی دیجیے، جی اللہ میں ہوں، مگر میری صحت نہیں ہے، آپ مجھے صحت دے دیجیے، جی اللہ میں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ صلاحیت دے دیجیے، جی اللہ میں ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، میں کہاں سے جاؤں، میں کیسے کروں، آپ مجھے وہ مسائل کے لیے بھی میرے کوئی راستہ جو ہے مجھے سجھا دیجیے۔ جو بھی آپ کو پرابلم ہے، جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ویک ایریا ہے، جس کی وجہ سے اس نصیحت والے قرآن تک آپ کی اپروچ جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، وہ رکھ دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور حل پوچھ لیجیے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو حل نہیں ملے گا، اٹس ناٹ پاسبل۔ حل آپ کو مل کر ہی رہے گا، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ پورے دل کے ساتھ، پورے جذب کے ساتھ ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو جو ہے وہ پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ آج اس جو ہے 5ویں شب قدر میں ہم نے سورہ قمر کے مطالعے کو کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو کہ قرآن جو ہے وہ آسان کر دیا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کے اس اناؤنسمنٹ کو، اس پبلک اناؤنسمنٹ کو جو ہے وہ ہم نے سنا، تو کیا دل نہیں چاہ رہا کہ اس اناؤنسمنٹ کو ذرا اور لوگوں تک بھی پہنچا دیں، ہے نا؟ تو ضرور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اناؤنسمنٹ کو اور لوگوں تک بھی جو ہے پہنچائیں، اپنے گروپس جو ہیں وہ بنائیں، اپنے ساتھیوں کو جو ہیں وہ اکٹھا کریں، اور قرآن کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کلام کیا کیا، بات کیا کی ہے، کہنا کیا چاہا ہے، پھر جیسا اللہ نے کہنا چاہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ درست کریں، اور پھر صرف اپنی ہی کیوں بھائی،
اپنی ہی کیوں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے چلیں، اس کے علم کو لے کر چلیے، اس کے عمل کو لے کر چلیں، پھر انفرادی طور پر نہیں، نظام کے طور پر بھی اس کو جو ہے وہ لے کر چلیں۔ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ہاں صلاۃ کا نظام تک جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ 5 دفعہ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی مطلب اس طرح کا نظام جو ہے وہ ہمارا نہیں بنا۔ کسی نے بیچارے نے خود اپنی ذمہ داری پہ اپنی نماز ادا کرنی ہو تو بھلے کر لے، ورنہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ نہیں کر رہا کہ صلاۃ کا نظام یہ کلمے والا ملک ہے نا، جو کلمے کے نام پر بنا ہے، پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اسلامی سزائیں یہاں پر نافذ نہیں کی جا رہی ہیں، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، رشوتیں کھلے عام دی جا رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، بے حیائی جو ہے ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ان آلودگیوں کو دیکھ ہی لیتی ہیں، کیسے بھی دیکھ لیتی ہیں۔ ہم نہیں سننا چاہتے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ماحول کے اندر گندگی اتنی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ میں کتنی کو اپنی دیر گھر میں جو ہے میں بس بند کر کے بیٹھی رہوں، ظاہر ہے مجھے بھی باہر نکلنا ہے، مجھے بھی باہر جانا ہے، تو اس نظام کے لیے بھی جو ہے، جو قرآن کا نظام ہے، جو سلامتی کا نظام ہے، اس نظام کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ سود کا جو نظام ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو مطلب پھر اب بھی اپنے آپ کے لیے اس بات کو درست سمجھے گا تو وہ تو پھر سمجھے کہ اپنے لیے تباہی کا راستہ جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور ہم پورا پورا اس نظام کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ راضی ہیں کہ جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس نظام کو ہمارے اوپر لا کر نافذ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بات ہوئی تھی، ہومو سیکچوئلٹی کی بات ہوئی تھی، کتنے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں باقاعدہ اس کو لیگل طور پر جو ہے اس کو مان لیا گیا ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، تو ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ زندگی کے مقصد کو پہچان لیجئے، خدا کے واسطے زندگی کے مقصد کو پہچان لیجئے، کیونکہ میں نے اور آپ نے پھر جا کے اللہ کے پاس جو ہے عزت کی جگہ پر، جو سچی عزت کی جگہ ہے، وہاں پر ہمیں اپنا قیام جو ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں توفیق جو ہے وہ عطا کریں، ہمیں ساتھی جو ہیں وہ عطا کریں، ہمیں علم جو ہے وہ عطا کریں، ہمیں جذبہ جو ہے وہ عطا کریں، ہمیں شوق جو ہے وہ عطا کریں، ہمیں اس کی راہ میں آنے والی جو مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے، مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے جو جذبہ چاہیے، جو ہمت چاہیے، جو استقامت چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرے۔ اب آ جائیے دعا کی طرف۔ 29ویں شب کی اس بارونق ماحول میں، اس قدر ہلکی ہلکی سی بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے وہ پرفضا ماحول میں جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک اور پرسکون سے ماحول میں خاموشی کے ساتھ ہم اپنے گھر کی تنہائیوں میں ایک طرف ہو کر ہم اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہیں، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اگر میں متوجہ ہوں تو مجھ سے بڑھ کر میری طرف متوجہ ہے، اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے رب کریم، اے رب جلیل، اے رب رحمان، اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ اللہ اس 5ویں طاق رات میں ہم نے بیٹھ کر تیرا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی، ہم نے بیٹھ کر ان لوگوں کے قصے پڑھے اللہ جن سے تو ناراض ہو گیا، جن سے تو خفا ہو گیا، صرف ناراض ہی نہیں ہوا، صرف خفا ہی نہیں ہوا، بلکہ تو نے اپنے عذاب کا کوڑا بھی ان پر برسا دیا۔ میرے مالک، میرے مالک ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے میرے مالک، ہم پہ اپنے عذاب کے کوڑے کو کبھی 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 مسلط نہیں کیجیے گا اللہ، کبھی بھی ہم پہ مسلط نہیں کیجیے گا اللہ، ہمیں بچا لیجیے اللہ، ہم پہ رحم کر دیجیے اللہ، ہم پہ رحم کر دیجیے میرے مالک، اس قرآن کے علم کے ساتھ اور اس قرآن کے عمل کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ ہم یقین کامل رکھتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں سے یقیناً ہم نے کوئی سی ایک رات جو ہے وہ پائی ہوگی،
اس رات کے لیے ہم نے پتہ نہیں ہم نے اس میں اس اچھے سے مانگا یا نہیں مانگا، اچھے سے رجوع ہوئے یا نہیں رجوع ہوئے۔ اے اللہ، اے میرے مالک اللہ، ہمارے اعمال نامے کو جو کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ سے بھرا ہوا ہے، خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، اس سے صاف کر کے ہماری خطاؤں کے، ہماری گناہوں کے، ہماری بدعمالیوں کے کھاتے کو کلیئر کر کے اللہ اس کی جگہ ہمیں خیر اور بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما دیجیے۔ کیا مشکل ہے آپ کے لیے یہ فیصلہ دینا؟ کیا مشکل ہے آپ کے لیے یہ کام کرنا؟ اللہ آپ ہمارے لیے یہ آسانی فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے وہ جو بزرگ رخصت ہو گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے بزرگوں کو، ان کے مدفن کو، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ ان کی زندگی میں ہم نے ان کی خاطر خواہ قدر نہیں کی، ہم نے ان کے حقوق میں بہت سی کمی کی، ان کے ساتھ جو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے مالک، نہیں کر سکے۔ اپنی خطا کا احساس ہے، اپنی گناہ کا احساس ہے، اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن آج ہم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، مالک اس دعا کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اللہ کی جو ننے نئے بیج ہم نے ڈالے ہیں، جن کے دل میں قرآن کی محبت موجود تھی، جذبہ موجود تھا، لیکن کچھ گرد پڑ گئی تھی اور وہ کچھ تھوڑا سا دنیا میں کہیں کہیں گم ہو گئے تھے، اور یہ دعوت جو ہے بس ان تک پہنچی ہی اب ہے۔ اللہ اب آپ ان کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کو قبول فرما لیجئے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے، قرآن کی پھوار سے، قرآن کی محبت سے ہمارے ذہنوں کو معطر کر دیجئے، ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دور کر دیجئے، اور ہمارے دل میں لگے ہوئے جو نفرت کے کانٹے ہیں اللہ اس کو دور کر دیجئے، ہمارے دل میں لگے جو نفرت کے کانٹے ہیں اللہ اس کو دور کر دیجئے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی سعادت بنا دیجئے، سب سے بڑی خوشی بنا دیجئے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے، قیامت کے دن ہم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک اور میرے اللہ، آپ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ سو اے میرے اللہ اور میرے مالک، آپ ہماری سب سے بڑھ کے ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، سب سے بڑھ کے جو ہم نے نیکیاں کرنے کے ارادے کیے ہیں ان نیکیوں کے ارادے کو قبول فرمائیے، اور اللہ شیطان مردود کے آنے سے پہلے وہ سب سے پہلے آ کے ہمیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ اس نے تو آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا، اور ہم صراط مستقیم پہ تو آ گئے ہیں میرے مالک۔ اللہ، جہاں خزانہ ہوتا ہے ڈاکو بھی تو وہیں آتے ہیں، چور بھی تو وہیں آتے ہیں۔ اللہ، اب ہم نے اس کی غیر موجودگی میں یہ کچھ اپنے دل کو منایا ہے، اب ہمارے پاس قرآن کی محبت، قرآن کے علم کا جو خزانہ آیا ہے، اللہ اب شیطان مردود آئے گا اور ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ ایسا خیال ڈالے گا، کچھ وساوس ڈالے گا، ہمیں مشکل کر کے دکھائے گا یہ سارا کچھ۔ اللہ آپ نے ہمارے دل کو تھام کے رکھنا ہے، اللہ اس کی غیر موجودگی میں ہم نے جو نیکیاں کر لی نا، اللہ ہمیں اس سے لڑنا نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم بچ کے آ جائیں گے بس آپ کے پاس، آپ اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیجیے گا، آپ ہمیں ہمت دے دیجیے گا، آپ ہمیں حوصلہ دے دیجیے گا، ہمیں طاقت دے دیجیے گا اللہ، اور ہمیں اس رستے پہ چلنے کی بس توفیق دے کر رکھیے گا اللہ۔ اگر ہم بھٹک جائیں، اگر ہم بہک جائیں، اگر ہم ہٹ جائیں، آپ ایسے کیجیے گا، ہمیں ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس رستے پر لے آئیے گا، چھوڑیے گا نہیں، ہم کو چھوڑیے گا نہیں اللہ۔ بچہ جب دوائی نہیں کھا رہا ہوتا، ماں اس کو کیسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کے اس کو وہ لاتے چلاتے اس کو پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ بہتر ہے، یہی دوائی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ، آپ ہماری ماں سے بھی بڑھ کے ہم سے محبت فرمانے والے ہیں، اسی کہ آپ تو ہمارے خالق و مالک ہیں۔ ہماری ماں بھی کبھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، روٹھ جاتی ہے، اسے بڑی مشکل منانا پڑتا ہے، اسے بڑے ثبوت دینے پڑتے ہیں، آپ کو تو ثبوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو ہماری نیتوں کے اعمال، ہماری نیتوں کے حال بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اس لیے اللہ ہماری نیت کو درست کر دیجیے،
ہماری نیت کو خالص کر دیجیے، اور اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو بہت آسان کر دیجیے۔ ہم اس سارے رمضان میں جو سب سے بڑی چیز آپ سے مانگ رہے ہیں نا، وہ ہدایت مانگ رہے ہیں، کہ وہ بن مانگے نہیں ملتی۔ ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے لیے، ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے ازواج کے لیے، ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ہدایت مانگ رہے ہیں اپنی سہیلیوں کے لیے، ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، سب کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہدایت کا رستہ عطا فرما دیجیے، ہمارے عقائد کو درست کر دیجیے اور ہمارے اعمال کو درست کر دیجیے، اور اب ہم اس رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں میں آپ سے مانگ رہے ہیں دنیا اور آخرت کی وہ ساری بھلائیاں جو مانگی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اور ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اپنے بیماروں کے لیے شفائے کاملہ و عاجلہ، شفائے کاملہ اور عاجلہ۔ وہ بیماریاں یا اللہ جنہوں نے جسموں کو بوجھل کر دیا، جنہوں نے عبادتوں کو بے لذت کر دیا ہے، وہ بیماریاں یا اللہ جنہوں نے زندگی کو محال کر دیا ہے، وہ بیماریاں یا اللہ جو جیب پر بھی بھاری پڑ گئی ہیں، وہ بیماریاں جن کی وجہ سے ہمارا اخلاق بھی خراب ہو گیا، ہم تیرے بندوں کی خدمت کے قابل بھی نہیں رہے ہیں، اللہ ان سے بچا لے، اللہ ان سے بچا لے، اللہ ان سے بچا لے۔ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے، ہماری بیماری جسم میں قوت پیدا فرما دے، ہمارے بیمار جسم میں قوت پیدا فرما دے، ہمارے بیمار جسم میں قوت پیدا فرما دے۔ ہم بھاگ بھاگ کے تیری رضا کے کام کرنے والے ہوں، تیرے بندوں کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں، ان پہ اپنا جان اور مال نچھاور کرنے والے ہوں، اور ان کی دی ہوئی ایذاؤں پر بڑی خوشی سے صبر کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم پرفیکٹلی فزیکلی فٹ ہوں گے تو یہ کریں گے نا، اگر فزیکلی ہی فٹ نہیں ہوں گے، کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہوگا، کوئی شوگر کا شکار ہوگا، کوئی اور ذہنی جسمانی مسئلے کا شکار ہوگا، اللہ وہ تو خود ہی ہر وقت اریٹیٹ رہے گا، وہ تو لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، وہ لوگوں کے لیے بدگمانیاں دل میں پالے گا۔ اللہ نہیں، ہمیں جسمانی ذہنی طور پر فٹ کر دیجئے، نفسیاتی طور پر بھی فٹ کر دیجئے، اور کیونکہ ہم نے آپ کا کام کرنا ہے، آپ کی فوج میں آنا ہے نا اللہ پاک، تو ہم نے آپ کی فوج میں آنا ہے، تو اپنی فوج میں آنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے آپ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، مانتے ہیں اللہ، تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں کے وبال میں پکڑ نہ لیجیے، گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو اور ہماری بیٹیوں کو، ہمارے دامادوں کو اور ہماری بہوؤں کو، یا اللہ ہمارے جگر گوشے، ہمارے دل کے ٹکڑے، ہمارے نواسہ نواسی اور ہمارے پوتا پوتی، ہمارے بھانجا بھانجی اور ہمارے بھتیجا بھتیجے، دل کے ٹکڑے، یہ سب دل کے ٹکڑے، یہ ہماری اولادیں ہیں اللہ، ان کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور ان کو ہمیں ان کے ساتھ وہ حسن خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، وہ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ یہ بچے ہمارے لیے، یہ نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے ان بچوں کے لیے اچھی مثال دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال فراخی کے ساتھ عطا فرمائیے، فراخ رزق حلال ہمیں عطا فرمائیے، اور ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو قدردان لوگوں سے ملوا دیجیے، قدردان لوگوں سے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ملائیے۔ اللہ ہمارے بچے جنہیں بڑی محبت کے ساتھ ہم نے پالا ہوتا ہے، اے میرے اللہ ہمارے بیٹوں کو بہترین قوام بنا دیجیے، وہ اپنے خاندان کو، اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی احسن طریقے سے نبھانے والے ہوں، ان کو بشری کمزوریاں جو ہیں، نفسانی کمزوریاں جو ہیں، اللہ ان سے بچا کے ان کو بہترین خاندان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خاندان کی بنیادیں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائیے، ہمیں بی بی ہاجرہ جیسی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جان نثار بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر کے ہم پہ رحم کی ایک نظر فرما دے،
اور جو جہاں جہاں سے بیٹھ کر تیری جانب متوجہ ہے، آج متوجہ ہے یا اگلے کسی وقت میں متوجہ ہوگا، جس کے کان میں یہ آوازیں پڑیں گی، جس کے کان میں یہ پکار جائے گی، وہ تیری جانب متوجہ ہوگا اور تجھ سے دعا کرے گا، تو تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جانا اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔